بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبضہ کے حوالے سے مختلف سوالات آئے ہیں جس میں لوگوں کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے پاس ملکیت موجود ہے، انہوں نے رجسٹری کروائی یا انہیں وراثت میں کوئی زمین ملی لیکن موقع پر ان کے پاس کوئی قبضہ نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنا پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں یا قبضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی میں بات تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں اور اس کو ایک مثال کے ساتھ وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک کھیوٹ ہے اور اس کھیوٹ کے اندر 4 مالکان ہیں، اے بی سی اور ڈی۔ اب اس کے اندر 4 ہی قطعات ہیں، یعنی 4 خسرہ جات ہیں۔ اب اے بی سی ڈی ہر خسرہ کے اندر مالک ہیں۔ اب اگر وہ اپنی زمین کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں ریونیو اتھارٹیز کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں وہ اپلیکیشن دیتے ہیں اور ان کی زمین پراپرلی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ میں اس کا پورا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ زمین جو پہلے مشترکہ تھی اس کو تقسیم کے بعد الگ کر دیا جاتا ہے۔ اے کی زمین اب الگ ہو گئی، بی کی الگ، سی اور ڈی کی الگ الگ زمینیں ہو گئیں۔ جو پہلے مشترکہ تھی اب وہ مشترکہ نہیں رہی۔ یہ تو وہ ہے جو قانون کے اندر طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا پورا چیپٹر ہے، سیکشن 135 سے لے کے 150 تک، اس پہ میں نے ایک اور آڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ ایک اور طریقے سے زمین کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب میں تقسیم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ پہلے زمین کو تقسیم کرتے ہیں، جب تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر اس تقسیم شدہ زمین میں جو زمین اے کو ملی اس میں اے کا قبضہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بی کو ملنے والی پہ بی کا قبضہ، یعنی آپ تقسیم اور قبضے کے لیے دونوں کے لیے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہماری زمین کو تقسیم کر کے اور اس کا قبضہ ہر کھاتہ دار کو اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ ہے وہ پراپر طریقہ۔ اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ پرائیویٹلی گھر میں بیٹھ کے تقسیم کر لیتے ہیں کہ اے بی سی ڈی چاروں بھائی ہیں سپوز، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپس میں طے کر لیا ہے کہ فلاں خسرہ وہ اے کا ہو گیا، یہ بی کا، اسی طرح سی اور ڈی کا۔ اب جو خسرہ اے کے پاس آیا ہے، اب ان کی جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں تو وہ اے مالک ہے اس کا، لیکن اگر آپ محکمہ مال کے ریکارڈ میں جائیں گے، وہاں چیک کریں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ اس میں بی سی ڈی اور اے یہ چاروں مالک ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے پرائیویٹلی اپنی یہ تقسیم کی گھر میں بیٹھ کے، تو اس تقسیم کو درج کرایا جاتا محکمہ مال کے ریکارڈ کے اندر۔ اس کا بھی طریقہ کار لینڈ ریونیو ایکٹ کی سیکشن 147 میں بیان کیا گیا ہے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے، وہاں جا کے اس کو درج نہیں کرواتے، بس وہ گھر میں پرائیویٹلی تقسیم کر لیتے ہیں اور ایک ایک خسرہ اس طریقے سے بانٹ کے اور اس پہ وہ قبضہ لے لیتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک، کیونکہ وہ چاروں بھائیوں کے درمیان ہے، لیکن کل کو جب وہ زمین فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اب اے نے اپنا سارا رقبہ فروخت کر دیا، سپوز اس کا رقبہ تھا 10 کنال، اس نے کسی کو 5 مرلے کسی کو 10 مرلے کر کے اس نے فروخت کر دی اور اس نے اپنا سارا رقبہ فروخت کر دیا۔ اب جو خریدار ہیں ان کا نام تمام ان چاروں خسرہ جات کے اندر نام آ جائے گا، کیونکہ ڈاکومنٹس میں تو وہ ابھی بھی مشترکہ کھاتا ہے۔ قبضہ ان کو وہ ملا کہ جو خسرہ اے کے پاس تھا سب نے قبضہ اس میں سے لے لیا، لیکن ان کا نام باقی چاروں یا باقی جو تینوں خسرہ جات ہیں ان کے اندر بھی ان کا نام آ جائے گا۔ اب اگر تو کوئی ایشو نہیں بنتا، کسی کے لیے قبضے کے مسائل نہیں بنتے، ہر ایک کو اس کا قبضہ مل گیا ہے، تب تو بات ٹھیک۔ لیکن اگر کسی کو اس کا قبضہ نہیں ملے گا یا ملا، تو ایسی صورت میں اب اس کے پاس آگے 2 آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس پوری کھیوٹ کی تقسیم کے لیے ریونیو اتھارٹی کے پاس چلا جائے گا یا سول کورٹ میں چلا جائے گا، کیونکہ جب تعمیرات ہو جائیں تو پھر آپ نے تقسیم میں جانا ہے تو آپ سول کورٹ کے اندر جاتے ہیں۔
تو وہ پوری کھیوٹ کو جا کے ادھر تقسیم کی بات کرے گا۔ اب وہاں آگے پھر دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ باقی جو بی سی ڈی ہیں وہ وہاں یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے آپس میں اس زمین کو تقسیم کر لیا تھا، ہم نے یہ والا خسرہ اے کو دیا تھا، اے نے آگے سے یہ فروخت کیا ہے، لہٰذا یہ جو شخص عدالت میں آیا ہے اس کا حق صرف اسی خسرہ کی حد تک ہے، یہ جو باقی تین خسرہ جات ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہماری ایک خانگی تقسیم ہوئی تھی، گو کہ اس کا نام ان خسرہ جات میں موجود ہے، لیکن اس شخص کا تعلق اس لیے نہیں ادھر بنتا کہ اس نے اے سے خریدی تھی اور اے کو ہم نے تقسیم میں وہ ایک فلاں خسرہ دے دیا تھا، یہ اسی خسرہ کی حد تک رہے۔ اب اگر یہ چیز آپ وہاں ثابت کر دیتے ہیں عدالت کے اندر کہ ہماری پرائیویٹ پارٹیشن ہوئی تھی، پھر تو بی سی ڈی ان کے خسرہ جات بچ جائیں گے۔ ان کے عدالت یہ کہے گی کہ اے کو وہ خسرہ الگ کر کے دے دیا گیا تھا، اب اگر تمہیں پلاٹ نہیں مل رہا اپنے 10 مرلے کا تو تم جا کے صرف اسی خسرہ کی حد تک وہاں اپنا پلاٹ تلاش کرو اور وہیں سے اپنا قبضہ حاصل کرو، جو خسرہ جات بی سی ڈی کے پاس ہیں ان سے تمہارا تعلق نہیں ہے، کیونکہ پرائیویٹ پارٹیشن میں ان کے خسرے الگ کر کے ان کو دے دیے گئے تھے۔ ایک تو یہ ہے طریقہ کار کہ آپ پوری کھیوٹ کو تقسیم کے لیے جائیں گے، اگر وہاں ثابت ہو جائے گا کہ پرائیویٹ پارٹیشن ہوئی تھی تو پھر اس شخص کو بھیج دیا جائے گا کہ صرف ایک خسرہ کی حد تک تم کیس کر سکتے ہو۔ لیکن اگر پرائیویٹ پارٹیشن ثابت نہیں ہوتی تو پھر پوری کھیوٹ تقسیم کے لیے آ جائے گی، جتنے جتنے لوگوں نے رقبے خریدے ہوں گے اس کھیوٹ کے اندر سے، چاہے کسی نے 5 مرلے خریدا تھا، کسی نے کنال خریدا تھا، ہر ایک کو پارٹی بنایا جائے گا اور اس پوری کھیوٹ کی ایک بار نئے سرے سے تقسیم کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹیشن ہوئی تھی تو پھر آ جائیں کہ آپ نے اب صرف اسی خسرہ کی حد تک بات کرنی ہے۔ اب اس خسرہ کے اندر جس کو ہم نے فرض کیا تھا کہ 10 کنال کا خسرہ ہے، اس میں ایک شخص نے 10 مرلے خریدی، ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ سارا خسرہ جو ہے وہ بک چکا ہے، اس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، لوگوں نے تعمیرات کر لی ہیں۔ اب جس شخص کا 10 مرلے کا پلاٹ ہے اس کو اپنا پلاٹ نہیں مل رہا، تو اب اس نے دیکھنا ہے کہ اس نے جب رجسٹری کروائی تھی تو اس رجسٹری کے اندر حدود دربہ کیا لکھا گیا تھا کہ یہ پلاٹ 10 مرلے کا، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، اس کے مشرق میں کیا ہے، اس کے مغرب میں، شمال میں اور جنوب میں کس کس کا پلاٹ ہے، کس طرف گلی ہے، یا کوئی مشہور جگہ اگر کوئی ادھر ہے تو لوگ ادھر اس کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں سکول کے ساتھ پلاٹ ہے یا فلاں مسجد کے ساتھ پلاٹ ہے۔ تو پھر آپ نے جو آپ کا حدود دربہ ادھر لکھا ہوا ہے، آپ نے اس حدود دربے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پلاٹ کا دعویٰ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو حدود دربہ ادھر لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ کون قابض ہے، جو قابض ہے آیا اس کے پاس بھی کوئی ملکیت کا ثبوت ہے، اگر تو اس کے پاس کوئی ملکیت کا ثبوت ہے پھر تو اس کی بھی کوئی فوٹنگ ہے، پھر اس کی رجسٹری دیکھنی پڑے گی کہ اس کا حدود دربہ کیا لکھا ہوا ہے، اس نے کب خریدی ہے، اگر اس کا بھی حدود دربہ یہی لکھا ہوا ہے اور اس نے آپ سے قبل خریدی ہے تو پھر اس کا رائٹ وہ آپ سے زیادہ اس کو فوقیت ملے گی۔ لیکن اگر اس کا حدود دربہ کوئی اور لکھا ہوا ہے اور وہ وہاں قابض ہے کہ جو آپ کا حدود دربہ تھا، تو پھر آپ اپنی زمین کی پوزیشن لے سکیں گے سول کورٹ کے ذریعے۔ تو یہ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مشترکہ کھیوٹ کے اندر جب آپ قبضہ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے آپ پارٹیشن میں تقسیم میں جاتے ہیں اور تقسیم کے ساتھ آپ پوزیشن مانگتے ہیں، آپ قبضہ مانگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تقسیم میں نہیں گئے، آپ کا ایک پلاٹ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے حدود دربہ یہ تھا میرے پلاٹ کا، میرا پلاٹ اس جگہ پہ بنتا ہے، یہاں یہ جو شخص موجود ہے یہ ناجائز طور پہ قابض ہے، تو پھر آپ صرف پوزیشن میں جائیں گے، آپ پارٹیشن میں نہیں جا رہے، آپ سمپل پوزیشن کے لیے عدالت میں جائیں گے کہ میرا یہاں یہ پلاٹ جو ہے یہ واگزار کرا کے دیا جائے، اس پہ فلاں شخص جو ہے یہ ناجائز قابض ہے، اس کی اگر تو ملکیت ہی نہیں ہے جو ادھر قابض ہے پھر تو آپ کا کام بہت ایزی ہو گیا۔ لیکن سپوز اگر اس کی بھی ملکیت ہے تو پھر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے
کہ یہ ایکچولی میرا پلاٹ تھا، اس کی جو حدود دربہ ہے یا اس کو جو فروخت کیا گیا تھا وہ لوکیشن اور بنتی ہے، یہ غلط جگہ پہ قابض ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا جو قبضہ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہو گیا کہ جو آپ نے کوئی 5-10 مرلے کا پلاٹ اگر آپ نے خریدا ہوا ہے اور وہ بھی اربن ایریا کے اندر، لیکن اگر آپ رورل ایریا میں ہیں جہاں بڑے رقبے ہیں لوگوں کے اور جو مشترکہ کھاتہ میں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو شریک کھاتے ہیں یعنی وہ اوریجنلی مالکان چلے آ رہے ہیں، ان کو وراثت میں زمین ملی ہوئی ہے، تو ان کے لیے وہی طریقہ کار ہے جس کا پہلے ذکر کیا کہ آپ پراپر پارٹیشن میں جائیں گے، جو 135 سیکشن جس کا ذکر کیا، آپ اپنی زمین کو تقسیم کروائیں گے، اور تقسیم کے بعد آپ کے حصے میں جو زمین آئے گی وہ اس پہ آپ کو قبضہ بھی مل جائے گا، آپ کی پوزیشن اس پہ ہو جائے گی، اور پلس آپ کا جو مشترکہ کھاتا تھا وہ الگ ہو کے، تو آپ کا الگ الگ ہر بندے کا جو ہے وہ کھاتا بنا دیا جائے گا۔ یہ مختصر سا آنسر ہے اس حوالے سے یہ سوال پوچھے گئے تھے قبضہ کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔